السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو زبان کی تیسری کتاب میں آج ہم لوگ صفحہ نمبر 44 پڑھنے جا رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 44 پڑھنے جا رہے ہیں اور سبق ہم لوگوں کا چل رہا ہے سبق نمبر 24۔ سبق نمبر 24 میں ہم لوگ آج پارٹ 3 پڑھیں گے، یعنی چاندی کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہم لوگوں کا سبق جو ہے وہ سبق نمبر 24 دھات کے بارے میں چل رہا ہے اور آج دھات کے بارے میں پڑھیں گے پارٹ نمبر 3 میں چاندی۔ چاندی کیا ہے اور چاندی کس کام میں آتا ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاندی، چاندی یہ تیسرے درجے کی اصیل دھات ہے۔ یہ تیسرے درجے کی اصیل دھات ہے۔ سفید اور اجلی تو سفید اور اجلی تو ہے لیکن سونے کی صفائی، پائیداری اور چمک دمک کو نہیں پہنچتی۔ لیکن سونے کی صفائی، پائیداری اور چمک دمک کو نہیں پہنچتی، کوٹنے سے بڑھ سکتی ہے، کوٹنے سے بڑھ سکتی ہے۔ سونے کی بنسبت اس کے ملمع کا زیادہ رواج ہے۔ سونے کی بنسبت اس کے ملمع کا زیادہ رواج ہے۔ چنانچہ امیروں اور دولت مندوں کے چمچے، پیالے وغیرہ چاندی کے پانی سے قلی کیے جاتے ہیں۔ امیروں اور دولت مندوں کے چمچے، پیالے وغیرہ چاندی کے پانی سے قلی کیے جاتے ہیں اور دھاتوں کی قلعی کھانے کے ساتھ مل کر آدمی کی صحت میں خلل ڈالتی ہے، اور دھاتوں کی قلعی کھانے کے ساتھ مل کر آدمی کی صحت میں خلل ڈالتی ہے، مگر چاندی کسی طرح مضر نہیں۔ اس کے علاوہ رنگ کی قلعی سے زیادہ اجلی اور دیرپا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ رنگ کی قلعی سے زیادہ اجلی اور دیرپا ہوتی ہے۔ سونے کی طرح چاندی کے بھی ظروف، زیور اور سکے بنتے ہیں۔ سونے کی طرح چاندی کے بھی ظروف، زیور اور سکے بنتے ہیں، بلکہ اس کے سکوں کا رواج سونے سے زیادہ ہے۔ اس کا وزن سونے سے بہت ہلکا ہے۔
اس کا وزن سونے سے بہت ہلکا ہے. خالص پانی سے 10 گنی ہوتی ہے. خالص پانی سے 10 گنی ہوتی ہے.